بات سمجھنے کا بھی، جو ضعیف ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے، اور جو حدیث ہے وہ ضعیف ہی نہیں ہے. لیکن حدیث کے نام پر بہت ساری باتیں مشہور کر دی گئی. تو جو چیزیں مشہور کر دی گئی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، یا ان کی طرف منسوب کر دی گئی وہ حدیث موضوع گڑی ہوئی ہے. اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصول کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں حدیث ضعیف بنتی ہے، کمزور بات. جیسے اس کی ایک شکل، بہت ساری شکلیں ہیں، میں ساری شکلوں کو بیان نہیں کر پاتا، ایک شکل بتاتا. ایک تابعی یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا. تابعی کے استاد ہے صحابی، اور صحابی کے استاد ہے رسول. تو تابعی رسول کو کس سلسلے میں یہ بات بیان کرے کہ اللہ کے رسول سے میں نے یہ بات بیان سنی ہے، حالانکہ انہوں نے صحابی سنی اور صحابہ کے بیچ کو راستے کھڑا دیا. ایک سلسلہ سند میں سے ایک کڑی کو اس نے گرا دیا. یہ ضعیف حدیث کی ایک شکل ہے. اس انداز کی بے شمار صورت ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کا عمل خراب بھی ہے، اس کا عقیدہ بھی خراب ہے، وہ حدیث کا انکار بھی کرتا ہے لیکن حدیث بیان کرتا ہے. ایسے انسان کے حدیث کی کوئی اعتبار نہیں، حدیث ضعیف ہے. بعد حدیث موضوع ہوا کرتی ہے، گڑی ہوئی. اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں کچھ کہا بھی نہیں ہے، کوئی سند کے اعتبار سے سراغ بھی نہیں ملتا ہے. ہم نے کچھ گڑھ کے بیان کر دیا اللہ کے نبی نے ایسا کہا، وہ گڑی حدیث. تو حدیث موضوع ہو یا حدیث ضعیف ہو، صحیح حدیث کے مقابلے میں ضعیف حدیث کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. رہا صحیح حدیث نہ ہو، اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ ضعیف حدیثیں مل جائے تو ان ساری ضعیف حدیثوں میں اگر ضعف کمزور ہے، ضعف کمزوری اگر معمولی سی پائی جاتی ہے تو ان کے بنا پر، استشہاد کے بنا پر وہ ضعیف حدیث درجہ حسن تک پہنچ سکتی ہے تو عمل میں لایا جا سکتا ہے، لیکن وہی فضائل اعمال میں، عقیدے کے باب میں نہیں. لیکن عام طور سے بات کہنا کہ ساری ضعیف حدیثیں مقبول ہے، یہ قدر صحیح نہیں. جن لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے وہ کم درجے کا ذوق بھی بیان کیا ہے اور عمل کے باب میں بیان کیا، عقیدے کے باب میں نہیں. لیکن اگر اس سلسلے میں غور و فکر کرے، ہر انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ عقیدہ کار فرما ہوتا ہے. یہ عمل کریں گے ثواب اتنا ملے گا، گناہ معاف ہو جائے گا. تو عمل کے ساتھ عقیدہ تو آ ہی جاتا ہے. اس لحاظ سے ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے سے بھی آدمی کو گریز کرنا چاہیے. رائے یہ کہنا کہ بھائی تمہارا باپ اگر ضعیف ہو جائے تو چھوڑ دو گے، یہ سمجھایا جاتا ہے. تمہارے گھر کے ماں باپ اگر تمہارے ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، تم چھوڑ دو گے؟ ارے ضعیف حدیثوں کو تو مضبوط پکڑنا چاہیے. یہ اس قسم کی مثال دینا غلط ہے، کیونکہ جو چیز ضعیف ثابت ہو جائے اس بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا ہی صحیح نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی انسان غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتا، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتا ہے تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، مسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان میری جانب کسی غلط بات کو جان بوجھ کر منسوب کر دے تو ایسا انسان اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس لحاظ سے حدیثوں کے بیان کرنے کرانے میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. محدثین نے باضابطہ یہ اصول مرتب کیا ہے اور امت نے اسے قبول کیا ہے. آج حدیثوں کے نام پر بے شمار حدیثیں پھیلا دی گئی ہیں جس کا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاک، حدیث قدسی بیان کر دیا، اے نبی اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم کائنات کو پیدا نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے پیدا کیا، آپ نہیں ہوتے تو پیدا ہی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ مجبور تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو پیدا کرنے کا. یہ بڑی بات ہے. اسی انداز سے بات بتا دی گئی اختلاف امتی رحمہ، میرے امت کے اختلاف رحمت ہے. قرآن کہتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھام لو، فرقہ فرقہ نہ بنو. تو فرقہ بندی سے اللہ نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا، اور ہم کہتے ہیں حدیث کا حوالہ دے کر اختلاف امتی رحمہ، امت کے اختلاف رحمت ہے. قرآن کہے کہ وہ عذاب ہے، آپ کہیں کہ وہ رحمت ہے، کیسے صحیح ہو جائے گا؟ تو یہ حدیث جو عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امت کے اختلاف رحمت ہے، یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ گڑی ہوئی، لا اصل لہو، اس کے کوئی اصل نہیں. اسی انداز سے اس قسم کی بات بتائی جاتی ہے کہ اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو اگر جو تم کو چین جانا پڑے. مشہور کر دیا گیا علم کے نام پر، علم کی فضیلت کے نام پر. یہ حدیث گڑی ہوئی، اس کے کوئی اثر نہیں ہے لیکن حدیث کے نام سے مشہور ہے.
تو ایسی بہت ساری روایتیں ہیں جو گڑھی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، لیکن حدیث کے نام پر مارکیٹ میں پھیلا دی گئی ہے۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جنہیں ذوف کا حکم لیا گیا ہے، محدثین نے متفقہ طور سے ضعیف کہا ہے، لیکن وہ چیز بھی عام طور سے پائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ضعیف حدیثوں کو ترک کرنا چاہیے اور صحیح حدیثوں پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد سہیل احمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے، جو نکاح کے بعد جو دین مہر طے کیا جاتا ہے تو وہ کب تک ادا کریں، وقت اس کا، یا پھر مرنے کے بعد جو معاف کراتے ہیں یہ کیا ہے؟ سوال بڑا دلچسپ ہے، ہر جوانوں سے تعلق رکھنے والا سوال ہے، اور جو انسان قبر میں گور لٹکائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سوال کا ایک حصہ خاص طور سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی اگر اس کی سماعت کرتی ہیں تو ان کو بھی اس سلسلے میں وافر معلومات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ مہر عام طور سے نکاح کے وقت میں اس کو نام دیا تھا دین مہر۔ دین کا معنی قرضہ، شروع میں قرضہ بنا دیا، ابتدائی غلط۔ مہر ہے بما استحللتم فروجہن، اس مال کو دے کر یا مہر کو دے کر عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرض کیا ہے دینا ایک مسلمان مرد پر نکاح کے وقت، نکاح کے تعلق سے نکاح قبول کرتے ہوئے مہر کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے، شادی کرتا ہے، مہر کی رقم متعین کرتا ہے، اگر وہ عقیدہ رکھ لے کہ ہم کو مہر دینا ہی نہیں ہے، تو حدیثوں میں کہا گیا کہ وہ انسان مستقل سے نہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ اس لیے مہر کے تعلق سے بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ نکاح کی بات طے ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہر میں کچھ دینے کو ہے تو لے آؤ۔ حضرت علی نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہ وہ زرہ تمہارا کا جو ہتھیار، لوہے کا جو تمہارا زرہ ہے، میدان جنگ میں استعمال کرنے والا جو تمہارا لباس ہے وہ کہاں ہے، اس کو لے آؤ۔ اس کو لایا گیا، اس کی بکری کی گئی اور اسی کو مہر کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایک اندازہ لگائیے، ایک مجاہد انسان کے لیے ہتھیار کی اتنی سخت ضرورت پڑتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے اس ہتھیار کو بچوا دیا مہر کی رقم کی ادائیگی کے لیے۔ یہ اہمیت ہے مہر کی، لیکن عام طور سے مہر دینے کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے، دے دیا ویسے دیکھا جائے گا۔ یاد رکھیں اس چیز کو، اگر کسی انسان کے پاس مہر دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کا نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یاد رکھیے، ایک صحابی آیا رسول اللہ، بلکہ ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، کیا رسول اللہ مجھے آپ قبول کر لیجئے، اپنے نکاح میں رکھ لیجئے۔ آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ نے توجہ نہیں دیا، آپ خاموش بیٹھ گئے۔ دوسرے صحابی نے کہا رسول اللہ اگر آپ نہیں سمجھتے آپ نے اس لیے ضرورت تو میرا نکاح ان سے کروا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ گھر میں تلاش کرو، اگر جو تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، اسی کو تلاش کرو، اس کے مہر بنا دیں گے۔ کہا رسول اللہ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ بیچارہ گھبرا کے بیٹھ گیا پریشان، دیکھا کہ مہر نہیں تو نکاح نہیں ہوگا، بہت مغموم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ کہا یاد ہے، کسورۃ کذا وسورۃ کذا وسورۃ کذا، انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، فلاں فلاں سورت ہمیں یاد ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ان سورتوں کے بدلے میں تمہارا نکاح کراتا ہوں، تمہارے لیے شرط یہ ہے ان سورتوں کو اس کو یاد کرا دو۔ یہ ہے مہر کی اہمیت۔ آج مہر فاطمی باندھ دیا گیا، پتہ بھی نہیں مہر فاطمی کیا ہے۔ اشرفی باندھ دیا گیا، پتہ نہیں اشرفی کیا ہوتا ہے۔ دینا تو نہیں، 50,000 1 لاکھ باندھ دیا، دینا تو نہیں ہے۔ اخیر مرنے کے وقت میں بیوی اگر پہلے مر گئی تو کچھ عورتیں کان میں جا کے کہتی ہیں بھائی تم مہر معاف کر دو، تو یہ معاف ہونے والا ہے؟ زندگی میں کوئی مرد زبردستی اپنی بیوی سے مہر معاف نہیں کرا سکتا، مرنے کے بعد کیسے معاف کروا لے گا؟ اس لیے اس سے مہر کی رقم ادا کرنی چاہیے اور فوراً ادا کرنی چاہیے۔ بلکہ عورتوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جب تک مہر کی رقم شوہر ادا نہ کرے، عورت کو یہ اختیار ہے کہ اپنے شوہر کو اپنے بدن سے ٹچ نہ کرنے دے، قریب نہ ہونے دے۔ لیکن معاشرہ یہ بگڑا اتنا ہے، عورتوں کو اگر مہر دے دیا گیا تو رونا شروع کر دیتی ہے، لو ہم کو طلاق ہو جائے گی۔ اگر کسی شوہر نے دے دیا تو خطرہ محسوس کرے طلاق۔
اسی بہانے زیادہ مہر باندھی جاتی ہے کہ زیادہ مہروں کی طلاق نہیں. طلاق دینے والے انسان لاکھ باندھی کروڑ باندھی طلاق دے کے بھاگی جائے گا. اس لحاظ سے مہر کی رقم اتنی متعین کرنی چاہیے جتنی آپ ادا کر سکتے ہیں. اگر فوری ادا کرتے ہیں تو مہر کی رقم کی صورت میں سکہ راج الوقت کی صورت میں دے دیجئے. اگر فوری نہیں بعد میں ادا کرتے ہیں تو بیوی کے سامنے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا پڑے گا کہ بھائی میں آپ کا مقروض ہوں, آپ مجھے معاف کرتے رہیے گا, میرے اوپر کسی قسم کی پریشانی نہیں ڈالیے گا, ہم کو ہوگا تو ہم دے دیں گے, آرام سے جلدی دے دیں گے. بیوی کے سامنے آپ کو گردن جھکا کے رہنا پڑے گا. کیوں؟ کیا مقروض ہے جس سے آپ قرضہ لیتے ہیں, گردن اٹھا کے بات نہیں کرتے. اس لحاظ سے مہر کے انداز میں اس چیز کو شامل کر لیجئے کہ آپ کا مہر دینا عورت کے لیے آپ کی ذمہ لازم و ضروری ہے. یہ مردانگی کو بڑھانے کے لیے, یہ قوامیت کی صفت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی ذمہ عورت کی مہر کو متعین کر دیا ہے. اس لیے فوراً جتنا جلدی ممکن ہو سکے ادا کر دیں, اور اگر نہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بدکاری کرتے ہیں, اور مستقل بدکاری کرتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے مسلمانوں کو ایسے فتنے سے, اور مہر کی رقم ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اگر آپ نے مہر دے دیا اور آپ کی اہلیہ نے خوش دلی سے آپ کو دے دیا, فکلوا